السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سماكم المسلمين صدق الله العظيم. قاتلي أمنار يا غوث أعظم ميزنم دمس الشيخ أحمد رضا قطب عالم ميزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر قدر قادر قدرت نما کے واسطے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لابے لابے لا تیرا. حضرات گرامی وقار، میری اولاد کی مشترکہ خوش نصیبی ہے. ہم اس وقت بارگاہ امین شریعت میں بیٹھ کر شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کے عرس کی تقریب بنا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جیسے اس بارگاہ میں آپ کے سننے سنانے کا مزاج ہے، وہی تھوڑا سا مزاج مجھے دینے دیں، عطا کریں. جی وہ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب قدیم کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سنی بنایا اور مسلکی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا. سبحان اللہ. کچھ دیر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی بابرکات پر گفتگو کروں گا. اس سے پیش کر آپ نے خطیب اسلام کا امام اہل سنت کے تعلق سے کچھ اجمالی خاکہ سنا. میں انشاءاللہ اسی کو تفصیل میں لے جانے کی کوشش کروں گا. بس آپ کی محبتیں چاہیے اور جی لگا کے محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم اور آل مصطفیٰ سب پر محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. مگر اس عقیدے کے ساتھ دور و نزدیک کے سننے والے ہوگا. آپ تھوڑا بیدار ہو جائیے. دور و نزدیک کے سننے والے ہوگا، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سرور کائنات فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام.
حضرت مولانا ذاکر میدانی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بولے تب بھی ذاکر، نہ بولے تب بھی ذاکر۔ کیا بات ہے؟ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ بولنے والا ذاکر نہیں چاہیے، مجھے بولنے والا ذاکر چاہیے۔ غور فرمائیے، السلام کو ذہن میں رکھنا اور پھر حدیث کو سماعت کرنا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، کسی جگہ کا تعین نہیں کیا، مدینہ شریف آئے گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرے نہ، یہ ضروری نہیں، بلکہ آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ، میرا دیوانہ جہاں بیٹھ کر بھی مجھ پر سلام بھیج دیا کرتا ہے۔ یار اظہار زندگی کرتے ذرا تاکہ مجھے مزاج معلوم ہو جائے، محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں۔ سوارے کائنات نے فرمایا مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ رد اللہ علیہ روحی، ویڈیو مت بنا بھائی، موبائل کو جیب میں رکھ، اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی عرض علیہ السلام، یہاں تک کہ اللہ میری روح کو میرے جسم کی طرف واپس کر دیا کرتا ہے۔ اب دیکھتا ہوں اہل نمبر کتنا سمجھ کر کے مجھے سنیں گے، حالانکہ سمجھدار ہے، ان کی سمجھداری پہ مجھے ڈاؤٹ نہیں، سمجھدار ہونے پر یقین ہے، مگر اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ غور فرمائیے کہ سرکار نے کیا فرمایا، مجھ پر کوئی سلام بھیجتا ہے، ادھر سے آپ نے بارگاہ امین شریعت میں بیٹھ کر سلام پیش کیا، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں سلام پیش کیا، چھتیس گڑھ کی سرزمین سے آئے ہیں، الگ الگ جگہ کے رہنے والے لوگ ہیں، اس وقت تو ہندوستان بھر سے آئے ہیں، سب اپنے اپنے جدے میں کھڑے ہو کر اپنے محلے کی مسجد میں سلام پیش کر رہے ہیں، کوئی یا نبی سلام علیکہ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت بنا کو سلام، کوئی کہتا ہے میں مسنی ہوں جمیل قادری پڑھنے کے بعد میرا لہجہ بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سرکار کی حدیث سب کو عام ہے، آپ ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں رہ کر پڑھیں، آقا فرماتے ہیں اگر سلام جاتا ہے ادھر اللہ میری روح کو میری طرف واپس کر دیا کرتا ہے۔ اور اہل ممبر کی خاص توجہ چاہوں گا، اے میرے آقا آپ کی روح پاک تھی کہاں جس کو ریٹرن کیا گیا؟ ابھی اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں، بارگاہ سرکار امین شریعت میں کچھ دیر کے بعد رخصت ہو گیا، جناب ناظم صاحب آئے، کہنے لگے مفتی صاحب کہاں ہے؟ آپ نے کہا جناب نعیم تحصیلی صاحب نے کہا ان کو تو ریٹرن کر دیا گیا، پتا چلا ریٹرن کرنے کے لیے پہلے آنا ضروری ہے۔ ہم نے کہا میرے آقا آپ کی روح پہلے تھی کہاں جہاں سے واپس کیا گیا؟ ہم نے جب محدثین کو پڑھا تو ایک ذات ملتی ہے جس کو زمانہ علامہ جلال الدین سیوطی کہتا ہے، جس کا عالم یہ ہے ایک بار نہیں 75 بار بیداری کے عالم میں مدینے والے کا دیدار کرنے والا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک جواب نہیں 17 جواب دوں گا۔ آپ کہتے ہیں بدعقیدہ قوم تو ہمارا کیا مقابلہ کر پائے گی؟ ہمارے پاس کہیں جلال الدین سیوطی ہے تو کہیں امام احمد رضا خان ہے، کہیں ملا علی قاری ہے تو کہیں ابن حمام ہے، کہیں مجدد الفسانی ہے تو کہیں میر عبد الواحد گیلانی ہے۔ یہ وہ جگہ یہ وہ ساتھ ہے جہاں بیٹھ جاتی ہے وہاں ایک عالم نہیں بیٹھتا، پوری لائبریری بیٹھا کر جلال الدین سیوطی نے کہا 17 جواب دوں گا بھیا، مگر ہم نے کہا نہ 17 سننے کا وقت ہے نہ 17 سنانے کا وقت ہے نہ 17 کو محفوظ کرنے کی قوت حافظہ ہے، سرکار ایک ہی دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا احسنھا انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول مستغرقا فی مشاہدۃ حضرت القدس۔ ترجمہ سننے سے پہلے توجہ میری طرف کریں، کیا کہا علامہ جلال الدین سیوطی نے؟ یہ ڈگر گھوم کر ہمارے سنیوں کو 40 دن لے کر جاتے ہیں، گیا تھا فاتحہ پڑھتا، واپس آیا فاتحہ کا انکار، گیا تھا سلام پڑھتا، واپس آیا سلام کا انکار، گیا تھا علم غیب مانتا، واپس آیا علم غیب کا انکار۔ مگر قربان جاؤ امام احمد رضا خان کی ذات پر رات لینے پر گئے تاج الشریعہ میں مسلکی اعلیٰ حضرت کی اس وقت ضرورت کیوں ہے؟ اسی پر میری رات گفتگو ہوئی تھی، میں نے کہا سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے۔ جب دارالعلوم دیوبند کے مولوی رشید کی شکل میں کبھی کہہ رہے تھے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، کبھی کہتے کے لیے بریلی کے امام احمد رضا خان نے سبحانہ سبحو لکھ کر دنیا والوں کو بتا دیا تھا اگر کہیں فرعون پیدا ہوتا ہے تو برتم موسیٰ بھی اللہ پیدا فرما دیا۔ آئے رسالت، آئے غوثیت، مسلک
आला हजरत उनसे आला हजरत उनसे अमीर शरीयत हजरत लामा मुफ्ती शहजादा आलम साहब किबला। अल्लाह परतवे मूसा भी पैदा कर देता है। परतों का माना अक्स होता है, जानशी, नियाबत अदा करने वाला भी। अगर कहीं यजीद पैदा होता है तो गुलाम शब्बीर उठ करके फिक्रों को दबा दिया करता है। इज़हारे जिंदगी कीजिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हमने कहा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ये बैठने वाले बड़े बेचैन हैं, जवाब सुनना चाहते हैं। जनाबे मौलाना साकिब साहब भी टिकटिकी बात कर देख रहे हैं, आखिर जवाब दीदी दे दीजिए। हमने कहा सुनिए जवाब क्या है। आसान हुआ अन्नहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकूनु मुस्तक़रिन फी मुशाहदती हज़रतिल कुदसी। मुझे देखेंगे मोहतरम, मुझे देखिए, मुझे मेरी तरफ तवज्जो करें। कहां खो गए आप? इधर देखिए, तकरीर करने वाला उधर नहीं इधर बैठा है। आप ऐसी बेतवज्जोही में सुनेंगे तो भी मजा नहीं आएगा। आपको फर्क पर है ना, जो सामने होता है जिम्मेदारी भी उसकी ज्यादा होती है। गौर फरमाइए क्या कहा। पेश कर रहे थे मेरे मुस्तफा खुदा की भी, मेरे मुस्तफा की रूह पाक खुदा के दीदार में लगी थी, दीदार इलाही में लगी थी। अगर मेंबर पर ताज शरीया आ जाए, शहजाद को कोई नहीं सुनेगा, सब कहेंगे पहले मुर्शिद का दीदार करने दो। मैंने कहा मेरे मुस्तफा किसी दुनियादार के दीदार में नहीं, परवरदिगार के दीदार में रहे हैं। लेकिन तुम्हारे सलाम का अल्लाह ने ये मकाम रखा है। रब कहता है महबूब जाओ अपने दीवारों का सलाम सुनो। सरकार कहते हैं इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम, यहाँ तक कि मैं सलाम करने वाले के सलाम का जवाब भी दे दिया। बहुत अच्छा। आप हमने मुफ्ती साहब बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत मिला तो सलाम को समझ लो कितना कीमती है मेरे इमाम का दिया हुआ सलाम। वाह वाह वाह। तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हें कितना बड़ा इनाम मिलता है। हाँ हाँ हाँ। इसलिए आला हजरत हमारे दुनिया की जरूरत नहीं, दीन की जरूरत है। बेशक। और दीन भी वो जिसके सदक़े में हमें जन्नत मिलेगी। और हम ये कहते जाएंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, बड़ा भी दूर हो। बहुत अच्छे। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। बेशक। आगे बढ़े। अब जरा मोहब्बत से दुरूद और सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बालो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत वो है जिन्होंने किताबें भी लिखी, मुरीद भी बनाए, शागिर्द भी पैदा किए और साथ ही मुसन्निफ भी पैदा किए, जबरदस्त मुनाजिर भी पैदा किए। आप जरा सोचे तो सही, 68 साल की जिंदगी में इतना बड़ा काम करना यह आपको एक मौजज़ा नहीं लगता है? यकीनन मौजज़ा है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला किसका मौजज़ा? सरकार का मौजज़ा। मिया मैं करामत आला हज़रत वली की करामत होती है, मगर आला हज़रत खुद नबी का मौजज़ा है, ये कहना चाह रहा हूँ। मुझ पर कोई एतराज कायम नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ कि आला हज़रत आयतुम मिन आयातिल्लाह है, मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह है। और एक जुमला ये भी अर्ज कर दूं, हर वली अपने नबी का मौजज़ा हुआ करता है, हर वली की करामत नबी का मौजज़ा होता है। ये भी मैंने किताबों में पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम अहमद रज़ा खान नबी का कैसा मौजज़ा है और आला हज़रत कौन है? मुजद्दिद है। मुजद्दिद के लिए क्या फरमाया? इन्नल्लाह तआला यबअसु अला रअसी कुल्ली मियति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह 100 साल में एक ऐसी जात को भेजता है, एक ऐसी जात को भेजता है जो आकर के दीन में तजदीद किया करती है। यहाँ एक जुमला काबिल गौर है, इन्नल्लाह तआला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा। लिहाज़िहिल उम्मा का क्या मतलब? इस उम्मत के लिए अल्लाह भेजता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी आवाज दूर तक जाती हो, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो सोहरबंदी हो, चाहे वो चिश्ती हो, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। याद रखो आला हज़रत सिर्फ बरेलवियों की ही जरूरत नहीं, तुम्हारी भी जरूरत है। इसलिए वो मुजद्दिद किसी खानका के लिए नहीं आता, मुस्तफा की उम्मत के लिए आता है। और जो नबी की उम्मत में होगा सब
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا سبحان اللہ. اس لیے کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا صرف رضویوں ہی کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ بے شک. اب آپ سارے مبارک کھلائیں گے تو کس کے سر شریف کو میں دیکھوں گا. بول جائیں گے تو آپ کی آوازیں میرے کان تک ٹکرا جائیں گی. ذرا محبت سے بول کے دکھائیے سبحان اللہ. اور محبت سے بولے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نفوس قدسیہ میں ہے. آؤ میں ذرا بتاتا چلوں آخر تجدید کا معنی کیا ہوتا ہے. ہم نے جب ملا علی قاری کو اٹھایا، وہ ملا علی قاری جنہوں نے حدیث پر اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جن کی زندگی کو دیکھ کے رشک آتا ہے. حنفیت تم ان کی ذات پر ناز کرو. ایک ملا علی قاری ہے، ایک علامہ عینی ہے. انہوں نے اتنا کام کیا حدیث پر کہ زمانہ کوئی حنفیوں پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں سنو، آپ نے فرمایا میں یجدد لہا دینہا کا مطلب کیا ہے؟ تجدید کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تجدید کا مطلب ہے یبین السنۃ عن البدعۃ ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقطع البدعۃ ویکسر اہلہا. چار رسپانسبلٹیز ہے، چار ذمہ داریاں ہیں. ذرا میری طرف توجہ کیجیے، ذرا غور فرمائیے. ملا علی قاری کہتے ہیں پہلی ذمہ داری مجدد کی یہ ہے. تجدید کرتا ہے، تجدید میں پہلی ذمہ داری یہ ہے سنت اور بدعت کو الگ کر دیتا ہے. صحیح اور غلط میں امتیاز کر دیا کرتا ہے. کیسے امتیاز کرتا ہے؟ اور یہ امتیاز بھی چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، دونوں اعتبار سے کیا کرتا ہے. آئیے ذرا اعلیٰ حضرت کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے سنت اور بدعت کو کیسے الگ کیا. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں عقیدہ توحید پر اور عقیدہ تنزیہ رب العلا پر جب اعتراض کیا گیا، اللہ رب العزت کے خلاف یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا بول چکا. تب اعلیٰ حضرت نے لا الہ الا اللہ کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس کی میرے امام اہل سنت نے اس طریقے سے حفاظت کی، اس عقیدے کو اس طرح بچایا کہ پوری کتاب تفسیر اور پوری کتاب سبحان السکون لکھی اور لکھ کر کے بتا دیا کہ وہابی جو بول رہا ہے وہ غلط ہے. ہمارا اللہ تو کیا ہے سبحانہ و تعالی علوا کبیرہ. ہمارا اللہ تو سارے عیبوں سے پاک ہے، ہمارا رب تو سارے گناہوں سے پاک ہے، سارے معائب سے پاک ہے. امام اہل سنت نے عقیدہ توحید، عقیدہ تنزیہ و تقدیر پر ہماری حفاظت کی، ہمارے عقیدے کو بچایا اور آگے بڑھے. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں ایک بدبخت مولوی پیدا ہوا جس کا نام مولوی قاسم نانوتوی پڑے گا. یہ بنیادی عقیدے ہیں، ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، ان کو عقائد اسلام کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کی حفاظت کی اور ایک کتاب نہیں، کہیں آپ نے المبین ختم النبیین لکھی، کہیں آپ نے جزاء اللہ ادوبہ پیمائی ختم النبوہ لکھی. اور ان کتابوں کے ذریعے کبھی قادیانیت کا رد کیا ہے، کبھی دیوبندیت کا رد کیا ہے. ذرا توجہ فرمائیں، میرے امام نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک زبردست حدیث ذکر فرمائی. ایک بزرگ ہے کہ بارے تابعین میں زمانہ ان کو حضرت کعب احبار کہتا ہے. کیا بولتا ہے؟ جلدی بولو. کعب احبار. بتا دوں کون ہے کعب احبار؟ کبھی آپ نے سنا ہے 70,000 صبح 70,000 شام؟ ارے سنا ہے نا؟ سرکار کی بارگاہ میں کتنے فرشتے آتے ہیں؟ کب کا 70,000 صبح 70,000. اس حدیث کے راوی بھی یہی کعب احبار. ان نبیہتا ان وہبا ان نبیہتا بن وہب ان کعبا دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ فرمائیے گا. حضرت نبیہ ابن وہب کہتے ہیں بات آ گئی تو ان کی روایت سنائی دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. حضرت نبیہ ابن وہب فرماتے ہیں ایک دن حضرت کعب احبار حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئے. کہتے ہیں وہاں صحابہ کرام تابعین بیٹھے تھے. میرے نبی کا تذکرہ چل گیا. جب سرکار کا ذکر کیا تو کہنے لگے میں خاموش کیوں رہتا؟ میں نے کہا مامن یوم یتلو مامن یوم یتلو الا نزل 70 الف من الملائکہ. آپ نے فرمایا سنو جب صبح ہوتی ہے نا، صبح نمودار ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو ایک نہیں 70,000 فرشتے میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. ذرا جی لگا کے محبت سے بولیے سبحان اللہ. 70,000 فرشتے آتے ہیں
اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حتی یحفوا بقبر رسول اللہ یضربون باجنحتہم ویصلون علی رسول اللہ. 3 کام کرتے ہیں. یہیں سے ایک سوال کا جواب دے کر کے جاؤں گا. وہابیوں کے پیشوا ابن تیمیہ نے کہا کہ جب تم جاؤ مدینہ تو وہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت کرو، اس لیے کہ سرکار نے کہا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. سفر تو 3 مسجدوں کا ہے. اس وقت بات آئی تھی تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ بتاؤ پھر تمہارے مرکز دلی میں کیوں آتے ہو؟ کہ وہاں مسجد نبوی ہے، کہ وہاں مسجد حرام ہے، کہ وہاں مسجد اقصی ہے، وہاں کوئی مسجد ہے ہی نہیں، تو پھر مرکز کا سفر کیوں کرتے ہو؟ دارالعلوم دیوبند کیوں جاتے ہو؟ ادھر سے ادھر چکر کیوں لگاتے ہو؟ بہرحال لوگوں نے حدیث کو پیش کیا. ابن تیمیہ نے کہا کہ جانا ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت کرو. ہم نے کہا کیوں کرے نیت؟ کہا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 ہے، ایک کے اور دوسرے مسجد حرام میں 1,00,000 کا ثواب ہے، مسجد اقصی میں 1,000 کا ثواب ہے. ہم نے کہا یہ بتاؤ ایسا موکس یعنی مسجد ہونے کی حیثیت سے اگر ان میں اتنا ثواب مل رہا ہے تو مسجد حمدی ہمارے جامعۃ رضا میں ہے، کیا 1,00,000 کا ثواب دلواؤ گے؟ مسجد رضا ہمارے وہاں درگاہ اعلیٰ حضرت کے پاس میں ہے، کیا 1,00,000 کا ثواب دلواؤ گے؟ کہیں گے نہیں. تو میں کہتا ہوں ذرا تعصب کا عینک ہٹا اور انصاف کا چشمہ لگا. پھر بھی مسجد نبوی میں اگر 50,000 کا ثواب ہے تو مسجد ہونے کی حیثیت سے نہیں، مصطفیٰ کے قدم راست کی وجہ سے ہے. مسجد حرام میں 1,00,000 کا ثواب ہے تو اس لیے کہ سرکار کا قدم راست وہاں پہنچ گیا ہے، اور مسجد اقصی میں 1,000 کا ثواب اس لیے ہے کہ شب معراج میں مصطفیٰ نے نبیوں کی امامت فرما دی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی شہزاد صاحب قبلہ. اور فرمائیے گا ابھی میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں تاکہ آپ کو وہیں لے کر جاؤں گا جہاں چھوڑا تھا. اسی نقطے پہ رکھوں گا جس نقطے کو میں نے قائم کیا ہے. دائرہ بناتے ہیں نا، گول دائرہ، تو سارے دائرے کی جتنی لکیریں ہوتی ہیں، جتنے خطوط ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی نقطے سے جا کر کے ملتے ہیں. اسی نقطے کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تجدید دین. میرے پیر نے کہا جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے. ہم نے کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پلٹ کے پیچھے دیکھیں. میں دیکھوں آپ کو پیچھے؟ پلٹ کے پیچھے دیکھیں. اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. تاریخ شریعہ نے یہ نہیں کہا پلٹ کے آگے دیکھیں، پلٹ کے پیچھے دیکھیں. اس لیے کہ پتا ہے میرے پیر کہتے ہیں پوری دنیا میں اگر صرف ایک سنی رہ جائے، صرف ایک سنی، وہی بڑی جماعت کہلائے گا. یار زندہ ہو کر کے بولو، مطلب کی بات چل رہی ہے، میرے مطلب کی بھی ہے، آپ کے مطلب کی بھی ہے. اس سے بڑا مطلب کوئی نہیں ہو سکتا. ہم سب پاکیزہ مطلب کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مطلب کیا ہے؟ حفاظت دین، لہد میں عشق رخ شہ کا دھاگ لے کے چلے. ہم نے کہا سرکار یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا پلٹ کے پیچھے دیکھیں. کہ ماں مطلب کیا ہے پلٹ کے پیچھے دیکھیں؟ کہا قیامت تو ایمان والوں پہ آئے گی. قیامت کس پر آئے گی؟ ایمان والوں پہ آئے گی. ایمان والے کو پہلے ہی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اچھا مال پہلے ہی دنیا سے چلا جائے گا. اب بچے گی تلچھٹ، بیکار لوگ جن کو کچھ پتا ہی نہیں ہوگا. ایسوں پر قیامت کا، اس قیامت کا ظہور ہوگا. غور فرمائیے گا. نعرہ تکبیر. راستہ بنائیں حضرت کے لیے، راستہ بنائیں، راستہ ہموار کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت.